اسلامی سال کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بابرکت ہستی بہت ہی مبارک ہستی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، آپ کے ستاروں جیسے صحابہ کے بہت بڑے مرتبے اور مقام پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے اسلامی سال کی ابتدا کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں، بلندیاں، عروج، رفتیں، عظمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک عظمت ایسی ہے، ایک فضیلت ایسی ہے جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف آپ کی ذات اور آپ کی ہستی کو حاصل ہے۔ اور وہ شان اور وہ بلندی یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو دن رات انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ کبھی راتوں کو رو رو کے نوافل میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں، کبھی دامن پھیلا کے اداؤں میں رو رو کر انسانیت کے لیے دعا کرتے تھے، انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کسی انسان کو منتخب کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تو وہ صرف 2 انسانوں کے لیے اور 2 میں سے ایک کو مانگا، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ ایک عمر ابن ہشام، ایک عمر ابن خطاب۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کو کہتے ہیں اور عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اس کا انتخاب اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے، وگرنہ تو اللہ کی رحمت ساری کائنات پر برستی ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا نا کہ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، یعنی رحمت کی کرن دونوں پہ پڑی۔ اس ساری دھرتی پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت عمر کی طرف بھی ابو جہل بھی اسی بستی کا باسی تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کرن کی برکت سے ایک ہیرا بن گیا، اس کرن کے ہوتے ہوئے ایک پتھر کا پتھر رہ گیا، پتھر کا پتھر رہ گیا۔ ابو جہل پتھر کا پتھر رہ گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نامعلوم کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، اللہ کے سامنے رحمت والی جھولی پھیلائی، اور آپ اس انتظار میں تھے اللہ میری دعا کو کب قبول کرتا ہے، اللہ میری دعا کو کب قبول کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم میں ہمیں ایک نقشہ ملتا ہے، وہ نقشہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے کسی انسان کو منتخب کر کے مانگا
کہ اے اللہ یہ مجھے چاہیے۔ اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ وہ انسان جس نبی نے دعا کی ہے اس دعا کے نتیجے میں وہ انسان بھی عطا فرمایا، اور پھر اس انسان کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی۔ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے عطا فرمائے وہ بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اور امام الانبیاء جن کے لیے دعا مانگی وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی بن گئے، رسولوں کے رسول بن گئے، اماموں کے امام بن گئے، منتخب کر کے مانگا۔ ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ مجھے نیک پاکیزہ اولاد دے دے، تو ہی تو ہے دعا کو سننے والا۔ اللہ نے دعا کو اس خوبصورتی کے ساتھ قبول فرمایا تجھے بیٹا بھی عطا کروں گا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع، میں خود اس کا نام رکھوں گا، اس کا یحییٰ نام ہوگا۔ نسل انسانی میں اس سے پہلے ایسا نام گزرا ہی نہیں، انوکھا نام، وکھرا نام۔ اور پھر آگے بڑھ کر یہ کہ نہ صرف یہ کہ بیٹا عطا کروں گا، نام رکھوں گا، بلکہ اس کو کتاب دوں گا، اس کو نبوت عطا کروں گا، اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دوں۔ اب دیکھ لیجئے نبی نے منتخب کر کے مانگا، شخصیت بھی ملی، اس شخصیت کو نبوت بھی ملی۔ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا گو ہے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میں نے تبلیغ کرنی ہے، میں نے واعظ کرنا ہے، میں نے نصیحت کرنی ہے، میں نے لوگوں تک دین پہنچانا ہے، میرا کوئی معین، میرا کوئی مددگار، میرا کوئی معاون، میرے ساتھ چلنے والا کوئی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف بخشا قبولیت کا، فرمایا یہ ہارون جو آپ کے بھائی ہیں میں ان کو آپ کا معاون بناتا ہوں، نہ صرف یہ کہ معاون بناتا ہوں بلکہ ان کے سر پر بھی نبوت کا تاج رکھ دیتا ہوں، نبی بنا دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دامن پھیلایا، ہاتھ پھیلائے، انتظار کرتے رہے، وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت عمر اپنے گھر سے ایک برے ارادے کی تکمیل کے لیے نکلے کہ آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان حضرت عمر کا دل ہے، ہر انسان کا دل۔ جب اپنی بہن پر اس معاملے میں تشدد کرنے لگے کہ تو کیوں قرآن حکیم پڑھ رہی تھی، تو اس کی تلاوت کیوں کر رہی تھی، تشدد جب حد سے گزرا، وہ لہو لہان ہو گئیں، تو ان کی زبان سے جو ایک جملہ نکلا، اس جملے نے حضرت عمر کے دل کے اندر چھپے ہوئے کفر کی تالوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ اے عمر، اے میرے بھائی، اتنا سوچ لے کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہمارا خون ایک ہے۔ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال لے کہ تو تشدد کر کے، تو سختی کر کے، مجھے لہو لہان کر کے، مجھے زخمی کر کے تو میرے دل سے ایمان کے نور کو خارج کر دے گا، پیارے پیغمبر کی محبت کو الگ کر دے گا۔ فرمایا جان چلی جائے گی لیکن خطاب کی بیٹی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر کے دل کی اندر کی کائنات ہل گئی۔ مضبوط شخص تھا، مضبوط ارادے تھے، لیکن حضرت فاطمہ ان کی بہن کا یہ جملہ ایسا دل پر لگا کہ وہیں سے پھر بارگاہ نبوت کی طرف چل پڑے، اور تلوار تو ہاتھ میں ہوتی تھی،
یہ وہ تلوار تھی جب لہراتی تھی اس کی چمک سے دنیا کانپ جاتی تھی۔ اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس تلوار کے اندر۔ ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تلوار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے نیام تلوار لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی مجلس کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اچانک صحابہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ حضرت عمر بفرے ہوئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، اور صحابہ کی مجلس کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف بڑھ رہے، سب کے کان کھڑے ہو گئے اور زبانوں سے یہ جملہ نکلا کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کسی نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ اس کو آنے دو۔ جب یوں مجلس میں داخل ہوئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے حضرت عمر کا کرتا یوں پکڑ کے فرمایا، کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے۔ وہ گردن جو کبھی یوں ہوتی تھی وہ نیچے آتی ہی نہیں تھی، وہ گردن اب یوں جھکی ہوئی، ایسے آنکھوں سے آنسو روان۔ عرض کیا اللہ کے نبی سر لینے کے لیے آیا تھا، سر دینے کی نیت سے حاضر ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ کسی نے کہا نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھو حال، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی۔ آئے تو تھے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، سر لینے کے لیے آئے تھے، لیکن سر قدموں پر رکھ دیا، سر قدموں پر رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کر کے حضرت عمر کے سینے پہ ایسے پھیرا، ایسے پھیرا، ایسے پھیرا۔ لوگوں وہ سینہ کتنا خوش قسمت ہوگا، خوش نصیب ہوگا کہ جس سینے کے اوپر یوں نبوت کا ہاتھ گھوم رہا ہے، نبوت کا ہاتھ گھوم رہا ہے۔ کتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہوگی، کتنا نور بھرا ہوگا، کتنا ایمان بھرا ہوگا، کتنی معرفت بھری ہوگی، کتنی اللہ کی پہچان بھری ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے دوسری دعا یہ دینا، اللہ اس سینے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغض سے، کینے سے، ہر قسم کی علائق سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، کیسا جگمگایا ہوگا یہ سینہ، کیسا جگمگایا ہوگا یہ سینہ۔ اتنی خوشی صحابہ کے اندر دوڑی، اتنی خوشی صحابہ کے اندر دوڑی، یوں لگا جیسے اسلام کی جان میں جان آ گئی ہے، اسلام کی عمر کو عمر مل گیا ہے، اسلام کو زندگی مل گئی۔